السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، حرمین شریفین کے براہ راست نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شرح ارکان ایمان۔ ارکان ایمان میں سب سے پہلی چیز ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق جازم، دل میں پختہ عقیدہ رکھنا۔ شریعت کی نظر میں ایمان کہتے ہیں قول باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، یزید بالطاعہ و ینقص بالعصیان۔ معروف تعریف یہ ہے کہ زبان سے شہادتین کہنا اور اسی طرح دل میں ایمان رکھنا، اس کے ارکان پر یا اس کے جو 6 ارکان ہیں ان ساری چیزوں پر دل میں اعتقاد رکھنا، اور اسی طرح اعضاء و جوارح کے ذریعے عبادت کرنا۔ اور ایک بات یہ، ایمان کے اطاعت کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے اور معصیت اور گناہوں کے کاموں سے ایمان گھٹتا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایمان یہ بنیاد ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا۔ بغیر ایمان کے اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو عمل صالح کرے چاہے وہ عورت ہو یا مرد، بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے اچھی زندگی دیں گے۔ اسی طرح اس حدیث سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ شفاعت کی حدیث ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا اخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 من مثقال حبۃ من خردل من الایمان، اے محمد آپ اس شخص کو جہنم سے باہر نکالیں جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کمتر، اس سے بھی کمتر ایمان ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان کی ادنا سی بھی چنگاری دل میں ہے تو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ارکان ایمان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، ایک جگہ 5 ارکان کا تذکرہ ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور دوسری جگہ ایک رکن کا تذکرہ ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ہم نے تقدیر کے ساتھ یا اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان ارکان کا تذکرہ حدیث میں بھی ملتا ہے، اور مشہور روایت ہے جس کو حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اخبرنی عن الایمان، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے وجود کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ رب العزت والجلال کے جتنے بھی اعمال دنیا میں یا آخرت میں یا کہیں بھی ہوں، اس میں رب العزت والجلال تنہا ہے، جس کو ہم رب کہتے ہیں، یعنی رزق دینا، بارش برسانا، اولاد دینا، دنیا کے سارے انتظام و انصرام چلانا، اسی طرح ساری چیزوں پر قدرت رکھنا، اور جو بھی چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں اس کی نگہداشت کرنا، یہ ساری چیزیں رب العزت والجلال کے ساتھ خاص ہیں، جس کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کے جو اپنے اعمال اللہ کے لیے ہیں اس کو اللہ کے لیے خالص کرنا، جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں، یعنی جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان ساری عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف رب العزت والجلال ہے، اور ہم عبادتیں صرف اسی کے لیے کریں۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے اسماء گرامی ہیں، اسماء ہیں یعنی نام ہیں اور صفات ہیں، جو قرآن کریم میں بہت سارے اسماء و صفات کا ذکر موجود ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور کچھ ایسے اسماء ہیں جن کا اللہ رب العزت والجلال نے اپنے علم کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو ہمیں ان اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات جو اللہ کے نام یا صفت کا ذکر ہے ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کا نام ہے یا اس کی صفت ہے۔ دوسری چیز ہم بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے ان ناموں کو ثابت کریں گے یا ان صفات کو ثابت کریں گے، اور جو نام
بندے اور رب کے درمیان مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر رؤوف رحیم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ رب العزت والجلال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے لائق جو صفت یا جو معنی ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صفت ہے وہ ان کے مطابق۔ اسی طرح ایک صفت سمیع و بصیر بہت بار قرآن کریم میں آیا ہے۔ سمیع اور بصیر یہ دونوں اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اللہ نے بندوں کے لیے کہا ہے کہ ہم نے ان کو سمیع و بصیر پیدا کیا ہے۔ سورۃ الانسان کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو یہاں بندے کے لیے جب سمیع و بصیر استعمال کیا جائے گا تو بندے کے تعلق سے بندوں کی مناسبت سے ہوگا۔ بندہ فانی ہے، بندہ کمزور ہے، بندے کی صفات وقتی ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کی جب صفات بیان کی جائیں گی جو سمیع و بصیر، تو وہ ہمیشہ سے اللہ رب العزت والجلال سمیع و بصیر ہے۔ اللہ کے سمع و بصر میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، کوئی نقص نہیں آ سکتا، اور نہیں اس کو کبھی زوال لاحق ہوگا۔ تو یہ ان چیزوں پر اگر دھیان رکھیں گے تو اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے معاملہ بالکل واضح ہوگا، اور اس میں گمراہی کا خدشہ نہیں ہوگا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان، اور انسانوں کی صفات انسانوں کے مطابق۔ فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر یہ اللہ کی مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العزت والجلال نے نور سے پیدا کیا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور ان کی تعداد کا کسی کو علم نہیں، رب العزت والجلال نے اپنے ساتھ اس کے علم کو خاص کر رکھا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ان کی کئی صفتوں کا ذکر ہے، جیسے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ اللہ حکم دیتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو یہ ان کی عمومی صفت ہوئی۔ ان میں سے بعض کے اعمال کا بھی تذکرہ آیا ہے، جیسے جبریل علیہ السلام وحی کے امین تھے، انبیاء کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور لیلۃ القدر کے سلسلے میں آیا ہے کہ اس میں نازل ہوتے ہیں، اور میکائیل بارش کے فرشتے، اسی طرح سور پھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام، تو کچھ فرشتوں کا تذکرہ ان کے کاموں کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح وہ فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے، اسی طرح جنت و جہنم پر مامور فرشتے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود بھیجا جاتا ہے تو اس کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، تو بے شمار فرشتے ہیں اور بے شمار ہیں ان کے کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حساب سے، ان کے حساب سے کاموں پہ ان کو لگایا ہوا ہے۔ ہمیں ان تفصیلات پہ ایمان رکھنا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ارکان ایمان میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے بندوں کی ہدایت کے لیے بے شمار کتابیں نازل فرمائی ہیں، لیکن اس میں سے چند کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان کتابوں کے تعلق سے ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے اپنی انبیاء پر کتابیں نازل فرمائیں جو اپنے اپنے وقت کے لیے کارگر تھیں۔ اس وقت جو ہمارے لیے کتاب ہے قرآن کریم ہے، جس کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنی ہے۔ تو جن کتابوں کا نام قرآن کریم میں آیا ہے وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں۔ اس کے ساتھ کہ ان میں سے بعض تو ناپید ہیں، اور جو موجود ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، ان کی تعلیمات کو بدل دیا گیا ہے، سوائے قرآن کریم کے جو آخری کتاب ہے اور جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اب قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اسی کتاب کے مطابق زندگی جینا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آخری کتاب ہے، اور یہ اپنے سے پہلے تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ رسولوں پر ایمان، اللہ رب العزت والجلال نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں، اور وہ تمام رسول و نبی خاص وقت کے لیے آئے تھے، خاص گروہ یا امتیوں کے لیے آئے تھے۔ اور حدیث میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے ہیں، ان میں سے 313 رسول تھے، بقیہ انبیاء تھے۔ آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، سارے رسول پر ایمان لانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ایک بھی رسول کا اگر ہم انکار کر دیں تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ سارے رسول پر ہم کو ایمان اس طرح لانا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے وقت کے سب سے افضل لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لے کر آئے، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ وحی اور تعلیمات کو مت تک پہنچا دیتے تھے، اور اسلام کی دعوت یا توحید کی دعوت کے لیے نہایت محنت اور کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنی محنت کرتے کہ ان میں سے بعض نے تقریباً ہزار سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی اور دعوت دی۔ اس کے باوجود ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو اصل تعلیم ہے سارے انبیاء کرام کے درمیان وہ توحید کی تعلیم ہے، جو تعلیم مشترک ہے پہلے نبی آدم السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔
یہی تعلیم مشترک تعلیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح ان میں 5 انبیاء افضل ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا، وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ہیں، اور ان تمام میں سب سے افضل پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، فخر نہیں ہے لیکن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور قیامت میں سردار رہوں گا۔ تو انبیاء کرام پر ایمان لانا بھی ارکان ایمان سے ہے، اور آخرت پر ایمان لانا بھی ارکان ایمان میں سے ہے۔ یہ 5واں رکن ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانا، یعنی ایک مومن اس بات پر ایمان رکھے کہ مرنا ہے، اسے قبر میں رہنا ہے، اس میں عذاب اور نعمت دونوں ہو سکتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے نشر و حشر ہوگا، قبر سے اٹھایا جائے گا، پھر ایک جگہ جمع کیا جائے گا، حساب ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت والجلال میزان قائم کرے گا، پل صراط ہوگا، پھر آخر میں رب العزت والجلال جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو ان ساری چیزوں پر ایک مومن کو یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ آخرت کا سفر جو قبر سے شروع ہوتا ہے اور فیصلے تک ختم ہوتا ہے، اور اس کے درمیان جتنی چیزیں وارد ہوئی ہیں، صحیح حدیثوں سے جو چیزیں ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا ہے اور ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرنا ہے۔ آخرت پر ایمان کے بہت سارے فوائد ہیں، انسان برائیوں سے بچتا ہے، صحیح راستے پہ گامزن رہتا ہے، اور اس کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ اس کو بہرحال اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن مر جانا ہے، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اور جنت و جہنم کا بڑا عظیم فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ تصور جب انسان کے دل و دماغ میں بیٹھتا ہے، جب یہ عقیدہ مضبوطی سے پیوست ہوتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو بھلائی کے راستے پہ رکھتا ہے اور برائی سے رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے بطور خاص آخرت پر جو ہمارا ایمان ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ تقدیر پر ایمان، تقدیر اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، یعنی تقدیر بذات خود اچھی بری نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ کہہ سکتا ہے کہ اچھی یا بری تقدیر میں چند چیزوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تقدیر اللہ کے راز میں سے ایک راز ہے۔ دوسری چیز اس کی بہت گہرائی میں جا کر بال کی کھال نہیں نکالنی ہے، ورنہ انسان کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں 4 ناحیہ سے ہم کو ایمان لانا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم ازلی طور پر رب العزت والجلال کو ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت والجلال نے اسی علم کی بنیاد پر لوح محفوظ میں سارے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی۔ حدیث میں آیا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فقال له اکتب، قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 پہلے یہ حکم اس کو دیا تھا۔ تیسری چیز یہ کہ یہ اللہ کی مشیت، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہوگا، ہو چکا ہے، یہ سب اللہ رب العزت والجلال کی مشیت کے مطابق ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جو کچھ بھی چاہو کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت والجلال جو چاہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ چوتھی چیز ہے رب العزت والجلال ہر چیز کا خالق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ یہ 4 چیزیں تقدیر کے سلسلے میں یاد رکھنی اس لیے بھی ضروری ہیں کہ اس سے انسان بنیادی طور پہ تقدیر کے معاملے میں ادھر ادھر ہونے سے بچتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے، بلکہ اسباب اختیار کرنا یہ تقدیر میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کیا، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال کے بھروسے پر وہ چیز چھوڑ دی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ تقدیر کی بات سنی تو انہوں نے کہا عمل کیوں کریں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرتے رہو کیونکہ تمہاری تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تمہارے لیے آسان بنا دی جائے گی۔ اس میں ایک اور بات کہ گناہوں پر تقدیر کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا، جس کو سلف نے کہا ہے القدر لا يحتج به على المعائب وانما يتسلى به في المصائب، کہ کوئی آدمی غلطی کرے تو یہ نہیں کہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا، اس کے ذریعے وہ بہانہ نہیں تراش سکتا۔ البتہ مصیبت جب اس سے پہنچے، اس کے اوپر کوئی نقصان آ جائے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔
ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے جو ارکان ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہیں، ہماری ایمانی زندگی اور روحانی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں، اور ان ارکان میں سے اگر ہم کسی بھی رکن کے بارے میں کوتاہی کے شکار ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر مقررہ وقت پر آپ کے سامنے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔